stargazers, a very good morning to all of you. After successfully completing day 1 packed with learning and exposure, we warmly welcome to you all to the second day of Lahore Science Milan 2023 by Heart of Free Science Society. Now as the sun rises, we embark on another journey of discovery and innovation all together. Today in our very first session, we are delighted to have the esteemed presence of Mohammad Zishan, who has been working as an electronics engineer in National Institute of Oceanography Karachi since 2022. He holds a bachelor degree of engineering from POST Lahore, and also he has completed his master's degree of engineering from Lahore. Established in 1981 by Ministry of Science and Technology, National Institute of Oceanography is aimed at promoting the ambit of oceanography extending from the atmosphere to the ocean floor and below it. Mr. Zishan will be addressing the Institute's vision, which centers on promoting a sustainable future for our planet through a deep understanding of our ocean. This session promises to be enlightening, offering a glimpse into critical work offered and being undertaken by National Institute of Oceanography in support of a healthier and more sustainable world. We are eager to engage in this dialogue and learn more about the Institute's vision for a better future. A presentation followed by a documentary will be presented at the end of the session. I hope you will enjoy this wonderful session of oceanography. Thank you. Oceanography in this event. I hope I'm audible to all of my audience, and before my presentation starts, मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूँगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी क्या है। इसका नाम कौमी इदारा बहरियात के नाम से आपको A11 हॉल के अंदर मिल जाएगा, और हमारे स्टॉल भी है जहाँ पे हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब लोगों को बता रहे हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है, इसके अंदर जो मेरीन लाइफ फिशेज हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं प्रोवाइड किए हुए हैं, तो हम उसका ख्याल कैसे रखें, कौन सा इदारा है जो मेक श्योर करे कि जो आबी हयात है, इन सब की ग्रोथ, इसकी लाइफ और सी वाटर की जो क्वालिटी है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन है। तो इसी वजह से 1981 के अंदर इन्होंने कौमी इदारा बहरियात बनाया, जो 1981 में डॉक्टर GS कुरैशी ने कायम किया, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये इदारा काम करता है। अब इस इदारे की सबसे मज़े की बात यह है कि 1991 और 1992 के अंदर हमारी टीम ऑफ साइंटिस्ट बहुत ब्रीफ ट्रेनिंग के बाद सियाचिन के अंदर एंटार्क्टिका गई, और हमने जना एंटार्क्टिक स्टेशन के नाम से एक स्टेशन बनाया। वहाँ पे हमने पाकिस्तान का फुटप्रिंट शो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान है वो पहली इस्लामिक कंट्री है जिसने एंटार्क्टिका में अपना फुटप्रिंट शो किया। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि एंटार्क्टिका के अंदर जो भी नेशनल और बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिसोर्सेज हैं, उस सब पे पाकिस्तान राइट टू एक्सप्लोर रखता है। वो सैंपल्स अपने पास लेके भी आए हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, और उसकी मज़ीद डिटेल्स आपको मैं प्रेजेंटेशन और एक वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा सबको जान के खुशी होगी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, इसने 2005 से लेकर 2010 तक 10 साल की अब तक मेहनत के बाद जो हमारी समुद्री हदूद है इसके अंदर इजाफे की भी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने यूनाइटेड नेशंस से ऑफिशियली अप्रूव करवा के हमारी जो समुद्री हदूद है उसमें इजाफा किया। टेक्निकल टर्म्स में जो नॉटिकल माइल्स होता है वो समुद्री हदूद का एक यूनिट होता है, जिसे 200 नॉटिकल माइल्स से बढ़ाने 350 नॉटिकल माइल कर दिया। इसका फ़ायदा न सिर्फ हमारी दिफाई बल्कि हमारे रिसोर्स और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च को वैल्यूएड करने के प्रोवाइड के लिए हो सकता है। तो जो प्रोसीजर होगा बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं छोटी छोटी आसान अल्फाज में टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा। लेटर ऑन जब ये सब कुछ आप देख लेंगे तो मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बना के लाया। हमारे पास एंटार्क्टिका के क्लिप्स हैं, और हमारे जो लोग हैं जो उस वक्त मौजूद थे, एंटार्क्टिका का मिशन हुआ था, उसकी डिटेल्स बताएंगे, और एंड में जो हमारी इदारे की सरबराह है जिसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं, उनका हमारा एक छोटा सा वीडियो पैगाम आप सबके लिए प्ले होगा।
تو بسم اللہ کرتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے. اگر آپ اس پریزنٹیشن کو انجوائے کریں گے. صرف 10 سے 15 منٹ کی ریئیکشن پریزنٹیشن میں چاہیے, اور اس کے بعد آپ لوگ اگر سوال کرنا چاہیں تو ریز ہینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے NIU کا ویژن اسٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی آسان بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ریسرچ کریں جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا جو قومی امیج ہے اس کو اپلفٹ کرے. کیونکہ سمندر جو ہے وہ پوری دنیا میں کوسٹل ایریاز میں شیئر کیا ہوا ہے, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایز اے پاکستانی نیشن ہم پہ یہ سوال اٹھے کہ پاکستان سمندر کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس کو میک شیور کرنے کے لیے ہم دن رات سمندر کے اندر 1% جا کے انسٹرومنٹ اپلائی کر کے ریسرچ کرتے ہیں, اور پاکستان کا جو نیشنل امیج ہے ریلیٹڈ ٹو اوشنوگرافی اس کو ہم بہتر سے بہتر بناتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان سب چیزوں کے ساتھ ہی ہم میک شیور کرتے ہیں کہ جو آبی حیات ہیں اس کو بہترین ایٹماسفیئر میں گرو کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی جو پولیوشن ہوتی ہے یا گلوبل وارمنگ جو پاکستان کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے وہ آبی حیاتوں کو نقصان نہ پہنچائے. سب سے امپورٹنٹ جو ہے آبی حیات, جب ان کی گروتھ اچھی ہوگی اور وافر مقدار میں آبی حیات ہمیں ملے گی تو ہماری بائی ڈیفالٹ جو ہے پاکستان کی اکانومی بڑھے گی, اور ماشاء اللہ ایک سال کے اندر $400 ملین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان خلیجی ممالک کو بآسانی سلامت کرتا ہے اور ایک بہت بڑی ویلیو ایڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارے آسان الفاظ میں ویژن ہے کہ ہم صرف ریسرچ کرتے ہیں ملک و قوم اور ادارے کی بہتری کے لیے. یونائٹڈ نیشن نے 2021 سے لے کے 2030 تک تمام تر ممالک جن کے پاس کوسٹل ایریا ہے, سمندری حدود موجود ہیں, ان سب کو بلایا بٹھایا اور ان کو 3 امپورٹنٹ پوائنٹس بتایا. سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوڈ سپلائی ہے اس کو میک شیور کیا جائے کہ وہ ہر ایک ریجن کے پاس بہتر سے بہتر ہو. تو اس کے لیے ہماری جو ٹیم آف سائنٹسٹ ہیں وہ دن رات جو وزٹس ہوتے ہیں, فیلڈز ہوتی ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, اور جو ہمارے ہاٹ اسپاٹس آئے ہیں جہاں پہ موسٹ پروبیبلی انڈسٹریل ویسٹ ایڈ ہو سکتا ہے اور میرین لائف ڈیمیج ہو سکتی ہے, وہ ہم فوراً اس کو مانیٹر کر کے اداروں کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے کنسورشیم بنا لیا تو یونائٹڈ نیشن نے یہ بھی کہا کہ آپ کا جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کو نہ صرف دوسرے ممالک سے ایزیلی اویلیبل ہوگا بلکہ آپ بذات خود بھی جو اپنا ڈیٹا ہے وہ دیگر ممالک سے شیئر کر سکتے ہیں. اس سے ایک انٹرنیشنل کولیبریشن بڑھے گی اور پاکستان کا امیج بھی اچھا جائے گا اور ریسرچ کے اندر بہتری آئے گی اوور آل دا ورلڈ. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ اوشین کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے. آپ کو جان کے خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے بیچ جو اوشین ہے اس کی جو اسٹڈی کی گئی اور ریسرچ سے ثابت ہوا کہ جو 30% جو آکسیجن ہے وہ اوشین ہمیں بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے. تو اوشین ہماری بڑی ویلیوبل ریسورس ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتا ہے اور اوشین کے اندر جو آکسیجن ہے وہ بہتر ہوتی ہے, اور اسی طرح سے بڑے بڑے فائدے ہیں جو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ہم نے اپنے کام کو شروع کیا تو ہمیں تقریباً 5 قسم کے چیلنجز آئے. اس میں سب سے مسئلہ ہے میرین پولوشن کا. پولوشن میں کنٹریبیوشن صرف انڈسٹری کی نہیں ہو سکتی. اب آپ اگر غور کریں تو مائکرو پلاسٹک کا ٹرینڈ آج کل بہت آ گیا ہے. مائکرو پلاسٹک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو کپڑے دھونے کے لیے سرف استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ فیس واش استعمال کرتے ہیں, ہر بندہ ہر گھر کے اندر استعمال کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں وہ آہستہ آہستہ اوشین کے اندر ایڈ ہو رہا ہے. اور مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ میرین لائف کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے. وہ اس پانی کو اور پولیوٹڈ پانی کو بار بار انہیل کرتے ہیں, وہ ان کی باڈی کا حصہ بنتا ہے اور پھر ہم اور ہمارے بچے وہ پولیوٹڈ مچھلی کھاتے ہیں. تو مائکرو پلاسٹک اور پولیوشن بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی تعداد کے اندر اوشن کے اندر پلاسٹک بیگس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ ہماری جو آبی ریسورسز ہیں اور ابھی لیولز ہیں وہ پلاسٹک سے پوری طرح بھر چکے ہیں. سیکنڈ چیز ہے کہ ایکو سسٹم بایو ڈائیورسٹی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اوشین ہے اور اس میں طرح طرح کی اسپیشیز اور طرح طرح کی مچھلیاں ایک ساتھ رہتی ہیں. اب اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کے اندر چینج لے کے آئیں, اور چینج کیسے آئے گا, پولوشن سے, پلاسٹک ایڈ کرنے سے, تو وہ چینج آبی حیات اور اس کی بایو ڈائیورسٹی کو پوری طرح افیکٹ کرتی ہے.
اب آپ کو مثال ہوتا ہے کہ جب اوشن کا ٹیمپریچر ہوتا ہے سوٹیبل، جس میں مچھلیوں کی پروڈکشن بہت انشور ہوتی ہے، وہ قریباً 20 سے 35 تک ہوتا ہے. لیکن چونکہ اب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ ریزنگ سی لیول رائز کے علاوہ یعنی سمندری سطح کے بڑھنے کے علاوہ اس کے ٹیمپریچر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو ڈائریکٹلی ہیٹ کرتا ہے مچھلیوں کی پروڈکشن کے اوپر. اور اوبیسلی اگر مچھلیوں کی پروڈکشن ہیٹ ہوگی تو اکنامکلی بھی ڈیمیج ہوگا. میرین لائف کی جو ایکو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اگر ایک بھی چیز کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی تو بری طرح یہ افیکٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وہی بات ہے کہ گلوبلی ہم فیڈ کرنا چاہتے ہیں پاپولیشن کو، تو اس کے لیے اقدامات کرنا، میک شور کرنا کہ کم سے کم پولوشن ہو اور نقصانات پہنچے اوشن کو. اور اس کے بعد ہم وہی باتیں ہیں کہ اکانومی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور جیسے میں آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بری طرح افیکٹ کر رہی ہے سمندروں کو. تو اوشن کا جو ڈیکیٹ ہم نے ڈیسائڈ کیا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، اس کے لیے ہم نے کوسٹل زون مینجمنٹ کے اقدامات کیے. اب جو ہمارا کوسٹل ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت ہم درختوں کو اگاتے ہیں وہاں پہ، اور یہ درخت بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. اس سمندروں کی سالٹ یعنی اس کی نمکیات کو کم کرتے ہیں تاکہ مچھلیوں کو فائدہ ہو. اس کے علاوہ جو سمندر کے قریب کوسٹل پٹی ہوتی ہے اس کو بہنے سے اور ڈیمیج ہونے سے روکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کوسٹل زون مینجمنٹ کرتے ہیں اور درختوں کو اگاتے ہیں وہاں پہ، اور یہ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ویری اسپیشل کانسیپٹ ہے جو بلو اکانومی کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو جگہ بہتر ہے اور فشرمین کے لیے جہاں پہ وہ بآسانی کم ایفرٹ کے ساتھ میکسیمم جو فش کی گروتھ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ زونس ہم پولیٹیکل آرگنائزیشنس کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ڈیفائن کر دیتے ہیں، اور عام فشرمین کو ایکسیس اس کی حاصل ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم میرین پروٹیکٹڈ ایریاز پہ بھی کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ فشز کی گروتھ کم ہو چکی ہے اور آبی حیات کو نقصان پہنچا ہے، وہاں پہ ہر طرح کی ہیومن ایکٹیویٹی کو بین کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ مکمل تعاون کرتی ہے. سملرلی ہم فشریز کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، یعنی فشریز کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ کون سا نیٹ استعمال ہوگا فش کو ہارویسٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ پچھلے دور کے اندر بہت ہی باریک نیٹ کا استعمال فشرمین کر رہے تھے. اتنا باریک ہوتا تھا وہ کہ ایک بال پین کی ٹیوب سے نہیں گزر سکتی، اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہارویسٹ کر کے فشرمین لے آتے تھے. اور اس مچھلی کو چونکہ بیماریوں میں سیل نہیں ہوتی تو مرغیوں کی جیسے آپ نے فیڈ دیکھی ہے پولٹری فارمس میں، اس فیڈ کو تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. پاکستان میں بڑے عرصے تک یہ ہوتا رہا. تو پھر ہمارے ادارے نے دیگر گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے میک شور کیا کہ ایک میرین لائف اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اس طرح بری طرح ہارویسٹ نہ کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ گرو کریں. اور پھر ہم نے نیٹ کا سائز جو ہے وہ بڑھانے کی تجویز پیش کی، اور آہستہ آہستہ یہ اب فشرمین استعمال کرتے ہیں. اور سملرلی ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ گلوبل کمیونٹی کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے. ہم آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں اور جو سمندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمت دی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے ہم سب کے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 1 2 3 4 5 6 لمبی سیریز میں آتے ہیں، جس میں لینڈ مارک ہو گیا، پاورٹی ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، اور سب کے گولز یونائٹڈ نیشن ڈیفائن کرتا ہے. تو سملرلی این جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اس SDG 14 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا 14 والا جو ہوتا ہے اس میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور اس میں بھی تقریباً وہی ساری باتیں ہیں کہ بھائی ہم نے فشز کی جو ہارویسٹنگ ہے جو نکال رہے ہیں وہ فشز اوشن سے، اس کو میک شور کرنا ہے کہ اس کا سائز وہ ہو جو باقی مارکیٹ میں اندر یوز ہو سکتی ہے، ہیومن کو فائدہ پہنچا سکے. اسی طرح جو ایکسیسو فشنگ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. ان کو بتا دیا جائے کہ یہ فلانا فلانا زونس ہیں، اس میں آپ ایک حد سے زیادہ فشنگ نہ کریں تاکہ وہ ایکو سسٹم ڈسٹرب نہ ہو، اور پولوشن کو ہم مینٹین کریں. وہ سارے پوائنٹس جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا. اور NIO جو ہے وہ دن رات اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو موبلائز کرتا رہتا ہے، اور ہم خاص طور پہ ڈیفائنڈ زون جو ہیں ریسرچ سے پتہ چل چکے ہیں کہ جہاں پہ میرین لائف کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے وہاں پہ دن رات کام کرتے ہیں. تو NIO کے اندر ہمارے قریباً اب تک
13 ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو چکے ہیں جن کی کوسٹ ملینس میں تھی. اس کے علاوہ ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی بہت بڑے لیول پہ کر چکے ہیں. اور ریسنٹلی جو ہمارا سب سے بڑا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جس کی اپروکسیمیٹلی لاگت قریباً 70 ملین ہے پاکستانی روپیز، وہ قریباً آدھا پورا ہو چکا ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے اس پروجیکٹ میں جس کا نام سی واٹر انکلوژن ہے، اس میں ہم اسٹڈی کریں کہ کس طرح سمندر کا پانی ہماری ساحلی پٹی کے بہت ہی وولنریبل علاقوں کو ڈیمیج کر رہا ہے، جہاں پہ ہماری پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی کی انتہائی ایکسپینسو اکوپمنٹ اور بلڈنگس ہیں. تو اس کی انکلوژن کے اوپر ہم پورے ماڈل تیار کر رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ ہمارا انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم آرگو فلوٹس کے اوپر کام کریں. آرگو فلوٹس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آرگو فلوٹس کچھ ایسے سائنسی آلات ہیں جو پوری دنیا کے اندر ڈپلائڈ ہیں، اور یہ اس کا نام جیسے ظاہر ہے کہ یہ فلوٹس ہیں اور یہ فلو کرتے رہتے ہیں سمندر کے اندر. سمندر کے اندر فلو کرتے کرتے یہ ہمیں جگہ جگہ کی ڈیپتھ بتاتے ہیں، وہاں پر ٹمپریچر کیا ہے، وہاں کی کنڈکٹیوٹی کیا ہے، وہ سارے پیرامیٹرس ورلڈ وائڈ اویلیبل ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ آرگو کی ویب سائٹ سے آپ آسانی دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی بھی اوشنوگرافک اسٹڈی کرنی ہو، آپ پریشان ہو کہ یہ ڈیٹا کہاں سے آئے گا سارا اوتھینٹک، تو بآسانی آپ آرگو فلوٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ایز این این آئی پاکستان کے اندر قریباً 4 سے 5 جو ہے آرگو فلوٹس ہمارے پاس موجود ہیں جن کا ڈیٹا ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور اسی طرح جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہم میری اسپیشل پلاننگ جو ہے وہ کرتے ہیں. فشرمینس کو ہم بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کو مچھلیوں کا کیچ بہتر ملے گا. اور جو حد بندی ہے وہ پوٹینشیل فشنگ زون کی ہم ریگولرلی کرتے رہتے ہیں اور اداروں کو اور فشرمین کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں. اب لمحہ فکر یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا 40 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ریسرچ ویسل نہیں ہے. ریسرچ ویسل کسی بھی اوشنوگرافی ادارے کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ بوٹ کے اوپر ٹریول کر سکے. بہرحال ہم رینٹ کے اوپر فشرمین بوٹس لیتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کاسٹ اراؤنڈ 13.6 بلین روپیز ہے اور پاکستان آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگی بوٹ افورڈ نہیں کر سکتا. بٹ اسٹل ہم نے پہلے بھی بہت زیادہ کام کیا، ابھی بھی کیا، اور ہم پوری امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم بوٹ بھی لے لیں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام سکتا ہے. یہ ہماری فیلڈ لیبارٹری فیلڈ کی اور لیبارٹری کی آبزرویشن کی کچھ مائنر پکچرز ہیں جہاں پہ ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کرتے ہیں اور ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو بھی. ابھی ریسنٹلی ہمیں 40 سال پورے ہوئے تھے، ہم نے این آئی پر 40 ایئرس کا ایک پروگرام کیا اور وہ ہم نے نیشنل لیول پہ کیا. اس میں ہم نے انٹرنیشنل لوگوں کو مدعو کیا اور پاکستان کی پریزنس کو شو کیا نیشنل لیول پہ. سملرلی ہمارے کچھ سب اسٹیشن تھے جو ود ٹائم بہت ہی بری حالت میں آ گئے ہیں، تو ہم ان سب کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹرومنٹ ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ خرید رہے ہیں تاکہ ہم بہتر اور بہترین طریقے سے کام کر سکیں. جو ہمارے پی ایچ ڈی پروجیکٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک سی واٹر انکلوژن تھا جو میں نے اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی کہ کس طرح سمندر کا پانی جو کوسٹل ایریاز ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کے اوپر ہم مزید اسٹڈی کر رہے ہیں جو پروجیکٹ پورا ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو گوادہ کا سب اسٹیشن ہے اس کے اندر ہم اس کی اسٹرینتھنگ کر رہے ہیں، اس کو مزید بہتر بنا رہے ہیں کہ جو گوادہ کا ایریا ہے جہاں پہ ڈیپ سی پورٹ ہے وہاں پہ سمندر کی بہترین جو ہے وہ میرین لائف کی گزارش ہو چکی ہے اور اس کا خیال رکھ سکے. یہ دونوں بہت بڑے پی ایچ ڈی پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ سے فنڈیڈ ہیں. اور ہمارے کراچی میں ہم بیس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے 3 سب اسٹیشن ہیں، ایک گوادر میں ہے، ایک سونیالی میں ہے، ایک گھوڑا باڑی میں ہے. تو ان 4 جگہوں پہ رہتے ہوئے ہم پورے سمندر کی جو ریسرچ کی ایکٹیویٹیز ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. یہ ہم نے ڈسٹرکٹ ٹھٹہ کے اندر کچھ ریسرچ کی تھی اور اس میں بھی ہم نے جو اسیسمنٹ تھی وہ کی تھی کہ کس طرح پانی جو ہے وہ کوسٹل ایریا کو ہٹ کر رہا ہے. اور یہ پاکستان کے کچھ دفاعی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے اور ان کے لیے ہم نے پروجیکٹ کیا. یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو ایریاز تھے اس کے اوپر ہم نے گرافیکل میپنگ کی. اس سامنے آپ کو امیجز نظر آ رہی ہوں گی GIS. تو یہ وہ ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں کہ اکیلے کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ایک ساتھ ایک چیلنج ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہ سارے ادارے ہیں، دفاعی ادارے ہیں جن کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر کے جتنے بھی پروجیکٹ میں ہم سے لے کے کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری انٹرنیشنل پریزنس بھی ہے. ہم ان پر اداروں کے ساتھ ریسرچ کرتے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے سائنٹسٹ ادھر آتے ہیں. یہ ساری ان کی ڈیٹیلز ہیں.
पाकिस्तान ने अब रिसेंटली पिछले साल से नैनो कोको प्रोग्राम के ऊपर भी काम शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर नैनो कोको प्रोग्राम के तहत कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं, जिसके अंदर हम इन डेप्थ वही सारे काम करेंगे जिसमें हम वाटर क्वालिटी हो गई, मैरीन लाइफ हो गई और उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। पाकिस्तान में भी पॉइंट्स हमें मिले थे, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स उनसे शेयर करते हैं। ये सारी NIM की वही पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए उसका कंक्लूजन है। रिसेंटली हमने अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे आईबोल का हमने एक वेब पेज को डेवलप किया है, जिसको रिसेंटली अभी हमने इसको ऑफलाइन रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होगा इंटीग्रेटेड फिजिकल ओशनोग्राफी लैब का, जिसमें सी वाटर इंक्लूजन के सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं, तो वो हम पब्लिकली अवेलेबल कर देंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका डाटा और इसकी वैल्यू जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी रिसर्च के अंदर। फिर हम हर 4 या 3 महीनों के बाद वेदर बुलेटिन बनाते हैं, जिसमें हम कोस्टल एरियाज के अंदर किस तरह का टेम्परेचर है, वहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, उसकी कंप्लीट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको वेदर बुलेटिन का नाम देते हैं। ये भी हमारी जो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये रेडिली अवेलेबल होगा। ये हमारा वेब पेज है जो लाइव आ जाएगा इंशाल्लाह सब लोग। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम जो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ हैं वो करते कैसे हैं, क्योंकि समुद्र जो होता है उसमें रिसर्च करने के लिए हमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, और वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास मौजूद हैं, जिसका हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह फिशरमैन बोट्स के ऊपर हम इन इंस्ट्रूमेंट को लेके जाते हैं और इनको फिर हम प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करते हैं। पानी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिसको हम मॉनिटर करके फिर उसके डेटा की बेस पर रिसर्च करते हैं और वो दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहे होंगे। इसी तरह ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको टाइड गेज कहते हैं। टर्म्स थोड़ी टेक्निकल है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा ताकि आप सब बोल रहा अच्छा, ये तरीक़ेकार होता है समुद्र के अंदर हम जो अडॉप्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉय करने के लिए। इस तरह का एक जंगला होता है, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट को फिट करते हैं। फिट करने से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर जो बैटरीज वगैरह हैं वो सही हों और उसकी लॉकिंग वगैरह सही से हो रही हो, डेटा में किसी किस्म का जो फॉल्ट है वो ना आए। तो हम वो रेडी करके फिर उसमें जंगले के अंदर लगाते हैं और फिर समंदर की गहराई में इसको हफ्तों से लेकर महीनों तक छोड़ देते हैं। फिर उस कंप्लीट डेटे को जो हफ्तों या महीनों के अंदर आया होता है उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। ये हमारा वेदर स्टेशन है, जो हमने वेदर क्वार्टरली वेदर बुलेटिन का जो मैंने जिक्र किया, तो उसके लिए जो डाटा आता है वो इन वेदर स्टेशन से आता है और इनका डाटा हम लेकर फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और पब्लिकली इसको अवेलेबल करते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रैवल कैमराज और ड्रोन्स भी हैं, जिनकी मदद से हम वाफ़िर मिकदार के अंदर कोस्टल जोन्स को देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं और जो इरोजन भी है कि पानी का जो कटाव हुआ है मिट्टी के साथ उसका क्या स्टेटस है। तो ह्यूमन की एफर्ट कम करने के लिए हम ड्रोन और इमेजिंग का इस्तेमाल करते रहते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसको जंगल में डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि ये आपको एक डिवाइस नजर आ रही है जिसको CTD कहते हैं, कंडक्टिविटी टेम्परेचर डेप्थ। तो ये जैसे कि हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं, इसके लिए एक बटन होता है, हम उसको ऑन करते हैं और हमें जिस जगह का जिस छत पे डाटा चाहिए होता है हम इसी मदद से इसको डिप्लॉय कर देते हैं और उसका डाटा फिर आसानी फॉर्म हमारे पास आ जाता है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जंगले में हम डिप्लॉय करते हैं, कुछ होते हैं उनको बगैर जंगले के सिग्नल से डिप्लॉय करते हैं। इसी तरह ये सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है जो सिविल के वो कामों में इस्तेमाल होता है। तो आप भी जब अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं और इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं तो हम सर्वे इंस्ट्रूमेंट से मेक श्योर करते हैं कि भाई हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट और जो एरिया है जब हमने इंस्टॉल करना है उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। तो हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉय करते वक्त, अगर हमने बिल्कुल समझ के अंदर डिप्लॉय करना हो, साइकिल पट्टी के अंदर करना हो। तो ये सारी प्रेजेंटेशन थी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के लिए वो वीडियो चलाई जाए और उसमें आप देखेंगे कि हमारी एक टीम ऑफ साइंटिस्ट जो है 1981 ये हमारा ऑफिस है जो कराची के अंदर वाक़या है। पहले हमारा ऑफिस ऐसे था, फिर 2005 के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसको मौजूद किया। ये हमारी प्रेजेंस थी अंटार्कटिका के अंदर।
हेलो मेरा नाम Syed Mutawalli है. I have served in the 9 years. Now I am working as Deputy Director Admin and Finance. तो जब हम शुरू में NIU में आए थे, NIU वहाँ से PC बनी. हमारा ऑर्गेनाइजेशन थी, लोग कम थे, वर्कलोड ज़्यादा था. उसमें डॉक्टर जेस कुरैशी साहब हमारे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ NIU एंड आल्सो फाउंडर ऑफ NIU. उनकी काफ़ी मेहनत का विषय थी कि आज NIU इस स्टेज पर है. मैं चाहता हूँ कि ये दरख्त जो डॉक्टर जेस कुरैशी साहब ने लगाया था, ये दरख्त जो है इसी तरह फलता फूलता रहे. My name is Samina Kidwai and I am the current Director General of the National Institute of Oceanography. 70% of our planet is comprising of the oceans. The oceans are producing about 30% of the oxygen that we are breathing. 90% of the trade that's taking place is also through the oceans. And it is the cheapest form of transportation of bulk cargo. The National Institute of Oceanography is a national organization under the Ministry of Science and Technology, and we are mandated to carry our research in ocean sciences. We have 4 main disciplines: physical oceanography, chemical, biological, and geological and geophysical oceanography. For inviting the National Institute of Oceanography, Ministry of Science and Technology to this wonderful exhibition and conference, and for allowing us to network with people such as you and our international guests. Thank you very much. और अगर आप सब लोगों को किसी में से कोई भी क्वेश्चन किसी पार्ट में से तो feel free to ask, raise hand and we'll happy to answer. Okay, so no question. Okay, thank you. स्टॉल जो है वो भी 11 पे है. जैसे कि आप इंटर होंगे बिल्कुल सामने वो इलाजा मेरियान के नाम से हमारा स्टॉल है, उसको विजिट करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए आज once again KSS का बहुत शुक्रिया, सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और डॉक्टर सभी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया, और जितने भी वॉलंटियर्स जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, मिस आमन, अबू बकर हो गए, उमर हो गए, मौसना हो गई, आप सब लोगों का शुक्रिया.